در باطن بھی گئے، ظاہر بھی گئے، عبدالقادر غوث اعظم جیلانی، غوث اعظم جیلانی، پیرے پیرا جیلانی، میرے میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 11ویں شریف کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جناب تذکرہ صالحین کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محبوب سبحانی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے اور سلسلہ یہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ 11ویں شریف کی مناسبت سے آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم ایک حدیث مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے تو پھر مانگنے کے بغیر ہی اس کو بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، یعنی اس کو طلب کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر جو مانگتا ہے وہ پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ اور جو ہمارے اولیاء اکرام ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہی تو ہیں، یہ اللہ کے دوست ہی تو ہیں، جو ولی اللہ ہی تو ہیں کہ جن کا تذکرہ آج کی بزم میں کیا جا رہا ہے، یعنی تذکرہ صالحین میں۔ اس ذکر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مہمان شخصیات جو کہ اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے تعلق سے ہمیں کچھ تعلیم فرما رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تذکرہ صالحین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری بزم کا آج حصہ ہیں، ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے ثناخوانی کرتی ہیں، عالم اسلام کی ممتاز و معروف ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر اعظم صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سحر، کیسی ہیں؟ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں تذکرہ صالحین میں، اور نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، آیا تھا کیا لمحہ، جب ایک نبی ایک ابو بکر تھے تنہا، آیا تھا کیا لمحہ، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کو معلوم ہے وہ غار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاق نبی کی، دیتا تھا ابو جہل بھی بڑھ چڑھ کے گواہی اخلاق نبی کی، ہوتی تھی اگر سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہوتی تھی اگر سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ سورج کر شبنم سے کہ جگنوں سے ستارہ، یا پھول سے تتلی،
सूरज करे शबनम से के जुगनू से सितारा, या फूल से तितली उस जुल्फ मुअम्बर के हैं असरार की बातें, सरकार की बातें आओ के करें उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम माशाअल्लाह आपने पढ़ा। आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में पढ़ा ना कि अल्लाह से डरने वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आप अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, आप वो डरने वाले होते हैं, वो अल्लाह से डरते हैं। और इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप कुछ फरमाइए कि इस पर कुछ रोशनी डालिए कि वो कैसे अल्लाह से डरने वाले हैं। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बेशक ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये शदीद मोहब्बत ईमान वालों को जब अल्लाह के करीब करती है तो अल्लाह की मार्फत अता होती है। सुभान और अल्लाह, अल्लाह की जिन लोगों को मार्फत अता होती है वही अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि वही उसकी अजमतों से हकीकी तौर पर आगाह हो जाते हैं। आप देखें, हज़रत अली इब्ने हुसैन के बारे में आता है कि एक बार रात का आखिरी पहर है जी, और वो खाना काबा में इस अंदाज से उस हरम पाक में दाखिल होते हैं कि चेहरे पर नकाब है, लोग पहचानते नहीं हैं। हाँ। अब हर कोई मसरूफ़ है, रात का आखिरी पहर है, कोई इबादत में, कोई रुकू में, कोई क़याम में, कोई सजदे में, कोई तिलावत में। सही। ऐसे आलम में वो आए और उन्होंने खाना काबा का गिलाफ पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में जो गिरिया शुरू किया, रोना शुरू किया कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह इस कदर बढ़ गए, इतने रेत के जर्रे ना होंगे, इतने दरख्तों के पत्ते ना होंगे। यहाँ तक इतना रोए कि लोग अपनी इबादतें भूल गए और अल्लाह की बारगाह में आकर दुआएं करने लग गए कि ऐ अल्लाह, तुझे हमारे तवाफ का वास्ता, हमारी इबादतों का वास्ता इस नौजवान को माफ़ फरमा दे। अब लोगों के ज़हन में ये ख्याल कि पता नहीं ये कितना गुनाहगार शख्स है। जब फजर का वो सफ़ेदी तलू हुई तो वो चेहरे से नकाब हटा तो चीखें निकल गई कि वो तो अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनका दिन सारे रोज़े से गुजरते हैं, रातें सारी इबादत से गुजरती हैं, उसके बावजूद खशियत इलाही का ये आलम है कि हज का मौका है। और उन्हीं की एक बात याद आ गई तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लोग कहते हैं कि हाजिर हैं हम, तो साथ खादिम कहते हैं कि ये वक्त है लब्बैक कहने का, तो आप कहिए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कीजिए। तो एक बार लब्बैक कहा और उसके बाद गश खाकर गिर पड़े। कहते हैं डरता हूँ इस बात से कि मैं इधर कहूँ लब्बैक और उधर से आवाज आए कि तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं हुई। अल्लाह अकबर। तो आप सोचें जरा कि इबादतों का ये आलम कि रात रात भर इबादत करनी, सारे दिन रोजे से गुजारना और फिर इसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में यूं जाना। सुभान अल्लाह। और यहाँ का ये शेवा रहा है हमेशा से। और आप सोचें कि ये तकवा वाले हैं, ये अल्लाह से डरने वाले हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं और इनके तकवा का ये आलम, ये खौफ इलाही। मैं चाहूँगी आपा ये इरशाद फरमाइए आपके, जिस तरह से हम खौफ खुदा की बात कर रहे हैं, खौफ इलाही की बात की जा रही है, अल्लाह से डरने की बात की जा रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुब्हानी, गौस आज़म दस्तगीर की जब हम बात करते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, आपका जो खौफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ आपके दिल में जो है, उसका कुछ अहवाल हमारी बहनों को, नाज़रीन को बताइए। देखिए ज़ैनब, एक जो अब आपकी ज़िंदगी और आपकी सीरत का हम मुताला करते हैं तो एक तो ये पता चलता है कि आमाल और इबादत में इस कदर आप शिद्दत से आप लगे रहते थे कि रात भर और रात का आखिरी पैर तो गिरिया करते गुजरता, मुनाजात में गुजरता अल्लाह की बारगाह में। फिर आप देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि जिन्हें इल्म अता होता है ना वही अल्लाह से डरते हैं। तो एक मरतबा आप ये इल्म की भी बात है और कौल व फ़िल में तज़ाद ना होने की भी बात है। तो आप एक बार मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं और वाज़ फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, तो ऐसे में एक सांप, बड़ा सांप आया और आकर आपके ऊपर गिरा
تو آپ نے اسی انداز سے واز جاری رکھا. اس کے بعد وہ آپ کی گردن کے گرد لپٹا, آتا ہے آپ کے کرتے کے اندر لپٹ گیا, اور آپ نے اسی انداز سے, آپ میں ذرا سی جنبش نہ ہوئی, ذرا سی حرکت نہ ہوئی. اس کے بعد سامنے آیا اور گویا آپ کو سلام کر رہا ہے اور رخصت ہو رہا ہے. تو جب بعد میں لوگوں نے پوچھا تو آپ یہ دیکھیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں یہ زمین کے کیڑے ڈراتے نہیں ہیں, نہ وہ شیاطین سے خوفزدہ ہوتے ہیں, نہ جنات سے, اور نہ ان چیزوں سے, کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ اللہ سے ڈرنے والے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی, کیا ہوئی آپ کی اس سے بات؟ فرماتے ہیں کہ میں قضاء و قدر پہ بات کر رہا تھا, قضاء و قدر پہ بات کر رہا تھا, تو اس جیسا حقیر کیڑا کہ جسے قضا حرکت دیتی ہے اور قدر روکتی ہے, میں اس سے ڈر جاتا. میں یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور غوث اعظم اس سے ڈرتے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی. اور سانپ نے کہا کہ میں نے کتنوں کو ایسے آزمایا مگر آپ ثابت قدم رہے. بے شک. تو آپ نے کہا کہ میرے قول و فعل میں تضاد نہ آنے پائے, میں بات اللہ کی قضاء و قدر کی کر رہا ہوں, تو میں اس حقیر کیڑے سے کیسے خوفزدہ ہو جاؤں. یہ تقویٰ والے ہیں, یہ تقویٰ والوں کا انداز ہے, یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا انداز ہے, اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ ذرا تصور کر لیجئے ایک مرتبہ کہ یہ جو ایسے بندے, ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کی عبادات کرتے رہتے ہیں, ان کی محبت کا اور ان کو اللہ کا جو خوف ہے ان کے دل میں اس قدر راسخ ہے, اس قدر محبت اللہ کی, کہ پھر وہ ادھر ادھر ذہن ان کا بھٹکتا نہیں ہے. تو بس آپا مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ خوف خدا ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیسے اور کیا تبدیلی لے کر آتا ہے, اس کی کیا اصلاحات ہیں, کیا اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی چاہیے, فرمائیے گا. یہ زینب بڑا اہم فیکٹر ہے, خشیت الہی. آپ دیکھیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی تنہائیاں بھی سجی رہتی ہیں اللہ کی عبادت سے, اور ان کی مجالس بھی. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان والے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, انہیں دنیا کی چیزیں خوفزدہ نہیں کرتی, وہ در حقیقت اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کی علامت میں سے ہے, ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں. دوسری چیز کہ جس کے اندر خشیت ہوتی ہے نا, اس کی زبان سے حکمت کے موتی جڑتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ خوف خدا ایک انسان کو حکمت و دانائی عطا کرتی ہے, یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے. تو حکمت اور دانائی کہاں ملے گی؟ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے پاس دانائی ہے, حقیقی حکمت ہے, اور جنہیں حکمت دی گئی انہیں خیر کثیر عطا کیا گیا. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں تو خشیت الہی زینت عبادت ہے, کہ عبادت میں حسن تب آتا ہے جب دل میں خشیت ہو. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, خشوع و خضوع. بے شک بے شک. نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیات کا آ جانا, یہ کن لوگوں کے پاس یہ کیفیت آتی ہے؟ جن کا دل اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں حقیقی طور پر حاضر ہوتے ہیں. تو وہ حقیقی حاضری جو ہے ان پر ایسی خشیت طاری کر دیتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ان کا جسم ہی نہیں قبلہ کی طرف ہوتا, بلکہ ان کا دل بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر انہی کے سجدوں میں لذت اور حلاوت بھی ہوتی ہے. وہی تو اقبال کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی ایک سجدہ آپ اس لطف کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ, قرب الہی کے ساتھ ادا کر لیں, اور اس خوف الہی جو آپ کے دل میں ہے وہی تو خشیت الہی پیدا کرے گا. اور وہی ایک سجدہ, کوئی ایک سجدہ بھی آپ کا قبول ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں تمام ہو گئیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے, ایک تو ہمارا جمع ہونا, بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں, اور ان کی تعلیمات جو اولیاء کاملین کی تعلیمات ہیں ان پر چلنے کی, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سحر آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا شکریہ. اور منقبت کا نذرانہ آخر میں آپ پیش کریں گی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور. اور بس مجھے اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا, اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدارا میرا قالی کا سا بھر دو میرا قالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سقی کا منگتا ایسے ولی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئی مدد کو وہی آ گئی مدد کو انہیں جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا اور مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنج شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا